السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے 28 تک ہم یہ پڑھیں گے کہ کلام اللہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بطور مثال کے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جس پر کچھ کم فہم، کوتا فہم، کم سمجھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں مچھر کا، مکھی کا، چیونٹیوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثال چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی بیان کر سکتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کا تذکرہ ہے۔ وہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو مومن ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت سے محروم کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، یہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر آج کی نشست میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ فاسق کی کیا پہچان ہے قرآن مجید کی ان آیات میں۔ فاسق یعنی بد عمل، بد کردار کون ہے؟ تو سب سے پہلے وہ عہد توڑنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، اور رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ بے جان تھے، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ان کو پھر اللہ موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ ان سب چیزوں کو اپنی نظروں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان پیدا بھی ہو رہا ہے، اور اپنے وقت پر جتنی زندگی اللہ نے رکھی تھی زندگی پوری کر کے مر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کفر کرتے ہیں، پھر بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل فاسق، کافر، جن لوگوں کی یہ برائیاں اللہ نے ذکر کی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج کی نشست میں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت نمبر 26 ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی کیوں نہ ہو۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، چونکہ شرم و حیا تو اس وقت ہونی چاہیے جب انسان کوئی گناہ کا کام کرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام کیسا ہو سکتا ہے، اس میں تو مچھر کی اور مکھیوں کی باتیں کی گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا ان کا کہ یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہوگا، کسی انسان کا بنایا ہوا۔ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی حقیر چیز، یعنی مچھر کا ایک پر۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اتنی سی حیثیت بھی ہوتی، دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یعنی یہ تو بالکل ہی بے وقعت ہے، اس لیے اللہ غیروں کو بھی خوب نوازتا ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ اللہ نے ان کو دنیا دی ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محض اعتراض برائے اعتراض صحیح نہیں ہے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے پھر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان فرمائی ہے، اللہ نے مکڑی کی جالے کی مثال بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور چھوٹی چھوٹی مخلوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان ساری مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اگر اس اللہ سے بے وفائی کر کے کسی اور سے لو لگائے تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکڑی کے جالے کے نیچے بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ یہ تو سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا جالا۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان سب کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق اور سچ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ہی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ لوگ ان مثالوں کو پڑھ کر
اللہ کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، تو وہ تو باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ان چیزوں کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیوں کیا، اس مثال سے اللہ کیا مراد لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق فاجر لوگوں کو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کی ایک خوبی یہ بیان کی کہ صرف بڑی بڑی باتیں ہی بیان نہیں ہوئی ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کی گئی ہے۔ انسان دیکھتا ہے نا، چیونٹی کو دیکھتا ہے، مچھر مکھی ان سب چیزوں کی نظروں کے سامنے ہے، تو ان کو سامنے رکھ کر کے مثال بیان کر دی۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تو کان کھول کر سنو، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اگر تم سب کے سب مل جاؤ اور مل کر کے ایک مکھی بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے اگر کہو کہ ایک مکھی بنا کر دکھا دیں، نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اڑا کر چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے، مکھی کو پکڑ نہیں سکتے، بار بار اڑ جاتی ہے۔ تو انسان کی کمزوری کا تو یہ عالم ہے، اور پھر وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے مثال بیان کی، کلام اللہ مثال، اسی طرح سے احادیث میں بھی مثال ہے۔ یہاں پر ہم والدین سے اور اساتذہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرا اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے اگر کوئی مثال نہیں دے سکیں تو قرآن مجید اور احادیث کی مثالیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا دین مثال کے ذریعے سے بہت واضح ہے، مثال دے دے کر آپ نے سمجھایا۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرو، اچھی مجلس اور محفل میں بیٹھا کرو، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطر فروش ہے، اور فرمایا بری صحبت سے بچو، برے دوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھ جائے، تو جب بھٹی جلانے والا اس کو جھونکتا ہے اور اس میں پھونک مارتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو دھواں بھر جاتا ہے جو کہ انسان کو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگے، کپڑا جل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کی۔ یہ مثال دی آپ نے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے شریعت میں جو مثالیں ہیں ان کو پیش کر کے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کو کیسے مثال کے ذریعے سمجھایا سورہ بقرہ میں، کہ جب تم اللہ کے راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے اللہ اس کو 700 دانے بنا کر عطا فرمائے گا دنیا آخرت میں۔ پھر مثال بیان کی اللہ نے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے انسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اب ایک دانہ زمین میں ڈالا نظروں کے سامنے، دیکھیں مٹھی پر دانے ہوتے ہیں اور اس سے منوں کے حساب سے اناج نکلتا ہے، تو ایک دانے سے 7 بالیاں اور ایک بالی میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو مثالیں بیان کر دینے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بعض نادان اپنی طرف سے اللہ کے لیے مثالیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ یعنی جب کہا جاتا ہے اللہ کو پکارو تو کہتے ہیں اللہ تک کیسے پہنچیں گے، ہم تو وزیر اعظم، صدر، گورنر، کمشنر کسی آفیسر کے پاس نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ پیون سے اور چپراسی سے اور کوئی حلقہ احباب، دوست احباب، تعارف والا کوئی نہ ہو، کوئی بغیر واسطے وسیلے کے پہنچ نہیں سکتے۔ پھر کہتے ہیں ہم چھت پہ نہیں جا سکتے جب تک سیڑھی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگوں کے واسطے وسیلے ضروری ہیں، یہ مثال نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو تم نے انسانوں کی طرح سے سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی واسطے وسیلے کی، کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ،
اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کیا کرو، تمہارے لیے، تمہاری فہم اور سمجھ کے لیے اللہ نے مثالیں رکھی ہیں، نہ کہ اللہ کو تم اپنی مثالوں سے سمجھو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے مثالیں پیش کرنا شروع کر دو۔ تو ہماری شریعت مثالوں کے ذریعے سے دین کو ہم پر سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور ہم والدین اپنے بچوں کو مثالوں کے ذریعے سے دین کو سمجھائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، گویا کہ 5 ستون ہیں، جن میں سے بنیادی ستون جو ہوتا ہے کسی خیمے میں بیچ میں ہوتا ہے، جس پر پورے خیمے کا دار و مدار ہے۔ فرمایا من اقامہ اقام الدین ومن ہدمہ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی، اس نے گویا کہ دین کے اس ستون کو ہی گرا دیا جس پر دین قائم ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم رکھا۔ تو یہاں پر دین گویا کہ ایک عمارت ہے، دین گویا کہ ایک شامیانہ ہے، اور اس کو چاروں طرف 4 رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور بیچ میں ایک بڑے سے بانس پر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو عماد ہے، وہ جو ستون ہے، وہ ہے نماز۔ اگر نماز قائم کرو گے تو دین کی عمارت قائم رہے گی، اگر نماز چھوڑ دو گے تو گویا دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے مثالیں دے کر کے دین کو سمجھایا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہدایت پر آتے ہیں اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ ہمارے رب کی طرف سے برحق اور سچ ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ تنقید و اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی؟ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح جب کافر کفر کرتے اور انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو فاسق اور فاجر ہیں، اور بہت سوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو مومن ہیں۔ ہمیں اللہ کے کلام میں تنقید اور اعتراض کرنے اور اس میں کجی ڈھونڈنے کے بجائے اللہ کے کلام کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہاں پر والدین کے لیے ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کسی موضوع پر بات کرتے ہوئے تو وہ کبھی کبھار تو سوال کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے سوال کرنا، ان کا جواب تسلی سے دیں، سمجھائیں، لیکن جب کوئی بات کہی جائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے تو ہم کیوں مانیں؟ تو جب وہ اس طرح سے حیل و حجت کریں تو ان کو سمجھائیں کہ ہر اللہ کے کلام کو بغیر کسی چون و چرا کے تسلیم کرنا یہ اہل ایمان کی عادت ہے۔ بات سمجھ میں نہ آئے پھر تو پوچھیں، لیکن جو حکم اللہ کا پہنچ جائے پھر اس میں حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو فاسق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو فاسق کسے کہا گیا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے پختہ عہد کیا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اسی طریقے سے آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو عہد و پیمان کیا ہے۔ تو یہ فاسق لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اس کو منقطع کرتے ہیں، یعنی رشتے ناطے توڑتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور کہیں ہفتوں، کہیں مہینوں، سالوں، اور بعض تو پوری زندگی ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں، بات نہیں کرتے، بلکہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ چاچوں کے گھر نہیں جانا، پھپھو سے بات نہیں کرنا، فلاں سے بالکل مت ملنا۔ یہ فاسقوں کی اور نافرمانوں کی سی عادت ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اگر کسی مسلمان سے ناراض بھی ہو تو لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے۔ اس سے تکلیف پہنچی ہے، ناراضگی ہوئی تو 1 دن ناراض ہوئے، 2 دن ناراض ہوئے، بس 3 دن سے زیادہ ناراضگی برقرار نہیں رکھنی چاہیے، فوراً مل لیں، زیادہ نہ کریں تو کم از کم دعا سلام تک رکھیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد اور بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نفع و نقصان کا تعین کرنے کے لیے بھی ہمیں بچوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھنا چاہیے کہ اگر ہم وقت پر کوئی کام نہیں کریں اور ہمیں نقصان ہو تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو فاسق ہیں یہ ان کی عادتیں ہیں۔ مسلمانوں میں یہ اچھی عادتیں پائی جانی چاہیے کہ وہ عہد کو پختہ کرتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، وہ رشتے ناطے جوڑتے ہیں، وہ فساد کے بجائے اصلاح کا پہلو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں فائدہ اٹھانے والے۔ اب ہم دیکھیں ہم فائدے اور نقصان میں
دنیا کو جس طریقے سے بہت باریکی سے دیکھتے ہیں اسی طرح اپنی آخرت کو بھی نفع و نقصان کی زاویے سے دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر دوبارہ وہ تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا تذکرہ کیا ہے، 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ اس زندگی سے پہلے موت تھی، موت کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، زندگی نہیں دی تھی، موت تھی، عالم برزخ میں، عالم ارواح میں، یہ الگ الگ دنیا ہے نا۔ تو جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں، لیکن اللہ نے تو ہم کو پیدا کر دیا تھا، ہماری روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، اور عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو اس زندگی کو جو ہماری اس دنیاوی زندگی سے پہلے ہے اس کو موت سے تعبیر کیا کہ تم مردہ تھے، تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا نہیں تھا، ثم احیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو فاحیاکم، تم کو زندہ کیا۔ تو موت، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی، بس اس کے بعد پھر نہ موت آئے گی نہ دوسری کوئی زندگی ہے، 2 موت اور 2 زندگی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ بابرکت ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ تو وہاں پر بھی موت کا تذکرہ پہلے ہے۔ میں والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت اور حیات کے حوالے سے ہم نے اپنی ذہنی تربیت کی ہے، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے؟ ہم تو بلکہ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کا نام بھی زبان پر آ جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بہکی بہکی باتیں نہیں کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ یہ غیر مسلموں کا طرز عمل ہے۔ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے، اگرچہ موت کو یعنی خود طلب کرنا یا آرزو کرنا تو منع ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ تو یہ کہنا کہ اگر میں دنیا میں نہ رہوں، مجھے موت آ جائے تو میرے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو آپ نصیحت کریں، تلقین کریں، تو اس پر ناراض ہو یا بچے جو ہے پریشان ہو جائیں، یا خواتین بالخصوص جو ہے وہ فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور رونا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ تو تربیت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذتوں سے اس وقت تک تمہارا دل اچاٹ نہیں ہوگا جب تک موت کو یاد نہیں کرو گے، اسی لذت میں محو ہو کر زندگی گزرتی رہے گی، سمجھو کہ سب کچھ یہی ہے۔ اس لیے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ موت 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 کب آئے گی کب آئے گی، یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری رکھو کہ نہ معلوم کب آ جائے، تو میں نے اچھے عمل کیے ہیں، برے اعمال سے توبہ کی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی ہے نہیں کی ہے، ہمہ وقت اس کے لیے مثلاً آپ کو سفر پر جانا ہے اور اس کے لیے آپ نے سب کچھ تیار کر دیا، صرف ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بعد میں تیار کروں گا، پہلے سے آپ نے سوٹ کیس تیار کی، کپڑے رکھے، سامان رکھا، پیسے جمع کر کے جو بھی اس میں لے جانا سب کچھ، بس ادھر آپ کو اطلاع آئی کہ جی آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، آپ کی سیٹ کنفرم ہو گئی اور آپ کی ٹکٹ اوکے ہے، آپ فوراً کہتے ہیں بیگ اٹھاؤ میں تو تیار کھڑا ہوں۔ جس سفر پہ بھی جانا ہو تو آخرت کا سفر اس سے بھی زیادہ جلدی، کب اچانک ملک الموت آ جائے۔ تو یہ کہا گیا کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ لذتوں سے تمہاری رغبت کم ہو اور آخرت کی طرف تمہاری توجہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اور اس کے بالمقابل احمق ہے، بے چارہ، بے بس ہے کون شخص کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو دل میں آئے بس وہی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کر رہا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور اللہ سے بڑی اچھی اچھی امیدیں رکھتا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، یقیناً غفور رحیم ہے، لیکن اس کے لیے مغفرت حاصل کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک عمل بھی تو کرنے ہوں گے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ نافرمانی کرتے رہو اور اچھی امید رکھو۔ اچھی امید کے ساتھ اچھے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان آیات میں ہم نے نمبر 1 تو یہ پڑھا کہ کلام اللہ میں مثالیں ہیں، ہم اپنی زندگی میں بھی مثالوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی
قرآن مجید اور احادیث کی مثالوں کو یاد کریں، یاد کروائیں، ان کو سمجھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ جس کو چاہتا اللہ ہدایت دیتا ہے، بہت سوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہی بھی اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گمراہ لوگ وہ ہیں جو برائیوں کو اپناتے اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ مثلا فاسق لوگوں کی علامتیں بیان کی کہ وہ عہد توڑ دیتے ہیں، رشتے ناطے منقطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں اور اپنی موت کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہمیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے زمین میں اور زمین والوں کے ساتھ اصلاح کا پہلو اختیار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وان ینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ۔ جو شخص چاہتا ہے نمبر ایک تو یہ کہ اس کی روزی میں خوب برکت ہو، رزق میں کوئی تنگی نہ ہو، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی مہلت اور ڈھیل دی جائے، یعنی اس کی زندگی بہت سارے نیک کام کرنے کی جو اس کی آرزویں ہیں وہ کر سکے، اس کی زندگی میں مہلت مل جائے اور مال و دولت میں خوب برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ تو اہل ایمان ہیں، اور جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں یہ فاسقوں کی نشانی ہے، گمراہوں کی نشانی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جنت کی طرف لے جانے والے اعمال تلاش کریں، اختیار کریں اور ان پر قائم رہیں، اپنے بچوں کی بھی اسی نہج پر تربیت کریں، اور جو گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں ان سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور اگر سرزد ہو جائے جلد توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائے اور دونوں جہان میں اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے سوال ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو یہ توڑتے ہیں، تو کیا تمام رشتہ داروں سے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، نافرمانی اور گناہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے، ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے رہیں؟ تو سوال بڑا اہم ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے لیے اور دنیاوی نقصانات کی وجہ سے ان سے قطع تعلق اگر کیا ہے تو 3 دن سے زیادہ تعلق نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پوری زندگی بھی قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ محبت اور یہ عداوت و دشمنی اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ۔ تو اگر کوئی رشتہ دار، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں بلکہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ شرک کی دعوت دیں یا کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں یا ہمیں کفر کی تلقین کریں، تو ایسی صورت میں اللہ نے خود فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ تمہیں میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں تو پھر تم ان کی بات نہ مانو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے اور قطع تعلق نہیں کرنا ہے دنیا کے لیے، لیکن اگر اللہ کے لیے ان سے ناراض ہو جائیں اور قطع تعلق کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال سورہ توبہ میں 3 افراد کا اللہ نے ذکر فرمایا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ کو قطع تعلق کا حکم دیا تھا، کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی، اور 50 دنوں تک قطع تعلق برقرار رہا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے تھے اور بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ جی ہمارے لیے جو سزا ہو، تو دنیا میں ان کو یہ سزا دے دی گئی کہ ان سے 50 دنوں کے لیے قطع تعلق کا حکم دیا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں وہ ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، جینا ان کے لیے دوبھر ہو گیا تھا۔ تو کسی بھی غلطی پر ناراض ہو جانا، قطع تعلق کرنا جائز ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیں، غلطی چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، آپ اصلاح ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں، اور اگر وہ اپنی نافرمانی، غلطی، گناہ اور سرکشی پر ڈٹے رہیں تو آپ بھی ان سے تعلق منقطع رکھیں کہ نہیں جی ہم آپ کے گھر میں اس وقت آئیں گے جب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جو اللہ کی بغاوت ہے، اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کریں، یا جو بھی رشتہ دار ہے۔ تو قطع رحمی اور صلہ رحمی کے سلسلے میں شریعت کو مد نظر رکھ کر، یعنی اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا ہے
تو اللہ کی رضا کے لیے تعلق توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، اپنے ذاتی نفع و نقصان کے حوالے سے کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو درگزر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔